الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آج کا درس سورہ حجرات سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے سورہ فتح کا درس ہوا الحمدللہ. اب آج سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے چوبیسویں پارے سے تو 26ویں پارے تک حامیم کی صورتیں گزری ہیں. وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم کا لفظ ہے. تو ان حامیم کی جو صورتیں تھیں اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان کیا تھا. کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو. ایک تو توحید، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان چیزوں کو بیان کیا گیا. دوسرے رسالت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس کو بیان کیا گیا. تیسرے آخرت، کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ حوامیم کی جو صورتیں ہیں ان میں 3 چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، بیان کیا گیا: توحید، رسالت اور آخرت. اب ان 3 چیزوں کو مسلمانوں کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے. مسلمانوں کو کہاں پہنچانا ہے؟ پوری دنیا میں ان 3 چیزوں کو، ان 3 پیغامات کو پہنچانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمان یہ پیغام لے کر نکلیں گے تو رکاوٹیں آئے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روڑے ڈالیں گے، یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے نہیں دیں گے، تو پھر ان سے جہاد کرنا ہے. ایسے لوگ جو رکاوٹ ڈالتے ہیں، یعنی خود بھی دین پر نہیں چلتے، خود بھی حق کو، اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ روڑا بنے ہوئے ہیں. کیا بنے ہوئے ہیں؟ روڑا، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو جو کافر اگر اس کو اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، آپ بغیر اسلام کے رہنا چاہتے ہیں، بغیر اللہ کو مانے ہوئے جینا چاہتے ہیں، جی لو، اس کی اجازت ہے. بغیر ایمان کے رہنے کی، بغیر اسلام کے رہنے کی اجازت ہے. لیکن ایک تو تم بغیر ایمان کے رہ رہے ہو، بغیر اسلام کے رہتے ہو، دوسرے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو، ان کو ستاتے ہو. تو ایسے لوگوں کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. تو حوامیم کی صورتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد اتاری. سورہ محمد میں یہی مضمون تھا کہ
کہ جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان سے جہاد کرو، ان کو قتل کرو، ایسے ناپاک لوگوں سے زمین کو پاک کرو۔ اس کے بعد سورہ فتح تھی کہ جب مسلمان مسلسل جہاد کرتے رہیں گے، ایسی رکاوٹوں کو دور کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور کامیابی دیں گے۔ اب سورہ فتح ہوگی، اب سورہ حجرات ہے کہ اب جب بہت سارے ملک فتح ہو گئے، بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، تو اب مسلمانوں کو اپنے درمیان کیسا رہنا چاہیے، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے، اس کے آداب، کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑائی نہ ہو، آپس میں ان کے دل ملے ہوئے ہوں، آپس میں ان کے دل ملے ہوئے ہو۔ اب اس کے گر اللہ تعالیٰ اس صورت میں سورہ حجرات میں بیان کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال کو بیان کیا گیا اس صورت میں، اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ان اعمال کو کرنے سے مسلمانوں میں شقاق، دلوں میں پھٹن پیدا ہوتی ہے، دلوں میں پھٹن پیدا ہوتی ہے۔ تو ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا اور ان سے منع کیا ہے کہ وہ اعمال جن کے کرنے سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خیر، لیکن شروع کیا گیا ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب بیان کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، مسلمانوں کو کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیسا ادب اختیار کرنا چاہیے، یہاں سے بات شروع کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آگے مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے مت کرو۔ جیسے رمضان ہے، رمضان کے آنے سے پہلے روزے مت رکھو، ایک دو دن پہلے خاص طور سے۔ آگے مت کرو روزوں کو رمضان سے پہلے، یا آگے مت کرو قربانی کو عید سے پہلے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا ہے، رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے، رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے، یوم الشک کہتے ہیں اس کو، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، رمضان سے ایک دن پہلے حدیث میں منع کیا گیا۔ اسی طرح عید کی نماز سے پہلے، قربانی کے دن، عید الاضحیٰ آ رہی نا، بقرعید کے دن، بقرعید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، عید کی نماز پہلے پڑھنی پڑے گی بڑے شہر میں۔ دیہات میں تو جائز ہے، دیہات میں تو جہاں نماز نہیں ہوتی عید کی، وہاں بغیر عید کی نماز کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں جن شہروں میں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، منع کیا گیا۔ آگے مت کرو قربانی کو نماز سے پہلے یا روزوں کو رمضان سے پہلے۔ ایک صحابی تھے ابو بردہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ عید سے پہلے قربانی کر دی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر کے ان کے آس پاس جو غریب رشتہ دار تھے، غریب دوست تھے، غریب مسلمان تھے، ان کو گوشت بھی پہنچایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں، تو کچھ گھروں میں سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، کچھ گھروں میں سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اتنی جلدی گوشت کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو ابو بردہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا جانور ذبح کر دیا، میں نے اپنے جانور کی قربانی کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے کیسے کر دی؟ تو کہا فلاں غریب تھے، پڑوسی رشتہ دار، تو میں نے ذبح کر کے ان کے گھروں تک گوشت بھی پہنچا دیا، ذبح کر کے ان کے گھروں تک گوشت بھی پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ جیسے تم نے عام بکری ذبح کر دی ہے ویسا ہو گیا، یہ قربانی نہیں ہوئی۔
تو اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے، ان کو پہلے مسئلہ نہیں معلوم تھا، ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے علاوہ تو میرے پاس جانور نہیں ہے، اب صرف ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، صرف ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے اسی کو قربان کر دو، لیکن یہ مسئلہ خاص تمہارے لیے ہے، یہ بکری، یہ 6 مہینے کی بکری کا بچہ قبول نہیں ہوتا قربانی میں، یہ صرف خاص تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد یہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں چلے گا. یعنی ان کو اسپیشل اجازت دے دی. تو خیر اس آیت میں کہا گیا پہلا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے روزے مت رکھو اور عید کی نماز سے پہلے قربانی آگے مت کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے مت جاؤ. دوسرا ترجمہ ہے جو اکثر مفسرین کرتے ہیں کہ ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، قول میں بھی، بات میں بھی اور عمل میں بھی. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، قول میں، بات چیت میں، جب تک وہ نہ کہیں جب تک بات مت کرو، جب تک وہ نہ پوچھے اپنی رائے مت دو، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھے اپنی رائے مت دو. اسی طرح کوئی کام کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو ان کے آگے مت چلو. اس لیے صحابہ کرام دائیں بائیں چلتے تھے. کدھر چلتے تھے؟ صحابہ کرام دائیں بائیں چلتے تھے، آگے بھی نہیں چلتے تھے. آگے چلنے سے تو منع کیا گیا کہ آگے مت بڑھو، تو اس کا مطلب چلنے پھرنے میں، کسی بھی کام میں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو چلتے نہیں تھے صحابہ، دائیں بائیں چلتے تھے. پیچھے اس لیے نہیں چلتے تھے کہ آپ کے سائے پر پاؤں پڑ جائے گا، یا آپ کے قدم پر قدم رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں، لیکن صحابہ کرام اتنا خیال رکھتے تھے. تو فرمایا اے ایمان والو آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. چھوٹی چھوٹی بات سنتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اب دوسرا حکم دیا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بلند مت کرو نبی کی آواز سے، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، اور ان کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو زور سے پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائے، بیکار ہو جائے اور تمہیں سمجھ میں بھی نہ آئے. اس میں دوسرا حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. اب اس میں اس کی شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے. بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، بنو تمیم ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ سردار کس کو بنانا چاہیے. اس میں 2 امیدوار تھے، اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے یہ، اور دوسرے قعقاع ابن معبد. اب وہ پورے قبیلے میں اختلاف ہو گیا کہ ان دونوں میں سے ہم کس کو اپنا امیر بنائیں، کس کو سردار بنائیں، اقرا ابن حابس کو بنائیں یا قعقاع ابن معبد کو بنائیں. تو اب آپس میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. تو سب کے سب مل کر، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، وہ لوگ مدینہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کروانے کے لیے کہ اب ہم سے تو طے نہیں ہو رہا ہے. 2 پارٹیاں ہو گئی، 2 امیدوار کھڑے ہو گئے.
تو انہوں نے سوچا سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کو طے کر لیں گے تو سب مان لیں گے. یہ سوچ کر وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، پورا قبیلہ بیٹھ گیا، صحابہ اکرام بڑے بڑے صحابہ تشریف فرمائے. تو صحابہ میں آپس میں پہلے ہی رائے چل رہی ہے کہ کس کو بنانا چاہیے ان دونوں میں سے. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابوبکر کہنے لگے قعقاع ابن معبد کو بنانا چاہیے. حضرت عمر نے کہا اقرع ابن حابس کو بنانا چاہیے. اب دونوں شیخین ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کون ہیں؟ صحابہ کرام میں ان کو شیخین کہا جاتا ہے، دو بڑے شیخ، دو بڑے بزرگ. تو دونوں میں ہی اختلاف ہو گیا اور کچھ آواز بھی اونچی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، اختلاف تھوڑا زیادہ بڑھ گیا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر تم تو ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو، میں جو کہتا ہوں تم اس کے الٹ بات کرتے ہو. حضرت عمر نے کہا کہ میرے دل میں جو پسند، مجھے جو اچھا لگ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں، میرے دل میں جس کا نام آ رہا ہے میں اس کو کر رہا ہوں. تو کچھ آوازیں اونچی ہو گئی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور بات میں ایسا اتنی آواز مت پیدا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بات میں آواز کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں اور تمہیں سمجھ میں بھی نہ آ سکے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بولتے تھے. یہ آیت اترنے کے بعد ڈر، خوف، اللہ کا خوف تھا نا ان کو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت آہستہ بولتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا، کیا رائے ہے تمہاری، زور سے دو. اتنی آہستہ بولتے تھے، کہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو کہیں میرے اعمال بیکار نہ ہو جائیں، کہیں میرے اعمال بیکار نہ ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطرہ رہتا تھا، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا. اسی طرح حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ بھی بہت جہری الصوت تھے، یعنی بہت اونچی آواز تھی ان کی. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز بہت اونچی تھی، یعنی قدرتی طور پر کچھ لوگوں کی قدرتی آواز رہتی نا، بہت اونچی آواز رہتی ان کی. وہ نارمل بھی بولے تو ایسا معلوم ہوتا لڑائی کر رہے کی. کچھ لوگ ایسے رہتے نارمل بھی بولے تو ایسا لگتا ہے کہ جھگڑے کر رہے کیا آئے گی، اتنی آواز ان کی موٹی اور آواز اونچی رہتی. تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی آواز بھی بہت بلند تھی. تو انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، ڈر کے مارے کہ میری آواز قدرتاً بلند ہے، خلقتاً پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچی آواز دی ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، کچھ بات کروں گا، خدا نخواستہ میری آواز اونچی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تو پھر تو میرے اعمال سارے بیکار ہو جائیں گے. تو انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ڈر کے مارے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسی تھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ ان کے پڑوسی تھے. ان سے کہا کہ ثابت ابن قیس کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ بیمار ہیں کیا؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ نہیں، بیمار تو نہیں ہے، بیمار ہوتے تو مجھے خبر ہوتی، مجھے بھی نہیں معلوم، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہے. اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں. تو وہ گئے اور حضرت ثابت ابن قیس سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں آ رہے ہو مجلسوں میں؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابی ہے وہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہوں گے، جماعت کی نماز چھوڑ دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ کے چلے جا رہے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھتے رہے. تو پوچھا کہ آپ کیوں مجلسوں میں نہیں آ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک مجلسیں ہیں، ایک مومن جو ہے سچا مومن وہ تو ترستا ہے کہ ہمیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہو جائے اور تم مجلسوں میں نہیں آ رہے ہو. تو انہوں نے یہ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائے، بیکار ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو مجھے ڈر ہے کہ میری آواز بہت اونچی ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا، اس مجلس میں بات کروں گا، میری آواز کہیں حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی تو میرا مسئلہ ہو جائے گا، سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. تو حضرت معاذ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے اور ان کو بلا کر کہا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت تمہارے جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں. اور اپنی آواز کو اونچا کرنے کا مقصد جو ہے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا، ہلکا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہلکا دکھانا، نیچا دکھانا مقصد ہوتا ہے. جن کی نیت یہ ہوتی ہے ان کے خلاف ہے یہ آیت، تمہارے خلاف نہیں ہے. تم تو انک تعیش حمیدا وتموت شہیدا ویدخلک اللہ الجنہ، تم تو اچھی زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت مرو گے اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنا دی ہے پہلے ہی کہ تم تو اچھی زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت مرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمامہ کی جو لڑائی ہوئی، مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ مسلمہ کذاب کھڑا ہوا، اس کے خلاف جو لڑائی ہوئی اس میں 1100-1200 حافظ شہید ہوئے. 1100-1200 حافظ صحابہ تھے، تابعین تھے، حفاظ تھے، وہ ان کی پوری جماعت شہید ہو گئی اور بہت سارے صحابہ اکرام اور ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے. تو ان میں سے حضرت ثابت ابن قیس بھی تھے، یہ اور حضرت سالم رضی اللہ عنہ، دونوں جب دیکھا وہ لڑائی بہت خطرناک تھی، وہ بہت لمبی لڑائی چلی، وہ دیکھا کہ مسلمان کبھی آگے بڑھ رہے ہیں کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہ دونوں نے، حضرت ثابت اور حضرت سالم، ان دونوں نے ایک گڑھا کھود دیے. کیا کھودے؟ گڑھا کھود کے اپنے آپ کو اس میں جسے گاڑ دیے، زندہ گڑھے میں کھڑے ہو گئے اتر کے کہ ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے نا، تو گڑھا کھود دیے تاکہ ہم پیچھے ہی نہ ہٹ سکیں، ہمیں یہیں کھڑے کھڑے لڑنا ہے، یا تو فتح ملے گی یا ہم شہید ہو جائیں گے. تو دونوں بیچارے اسی گڑھے میں شہید ہو گئے، حضرت ثابت ابن قیس. اور شہادت کے بعد بھی ان کا عجیب واقعہ پیش آیا کہ شہادت کے بعد وہ ایک آدمی کے خواب میں آئے لشکر میں، جو حضرت خالد بن ولید اس لشکر کے امیر تھے. تو لشکر کے ایک آدمی کے خواب میں آئے حضرت ثابت ابن قیس شہید ہونے کے بعد، اور خواب میں آ کر انہوں نے اس لشکری سے کہا کہ دیکھو صبح حضرت خالد بن ولید کے پاس جانا، اور خالد بن ولید جو لشکر کے امیر ہیں ان سے کہنا کہ میں جب شہید ہوا تو میرے سینے کے اوپر لوہے کی ٹوپی رکھی ہوئی، زرہ، لوہے کا کپڑا جو لڑائی میں پہنا جاتا ہے، تو وہ لوہے کا جوڑا رکھا ہوا تھا، زرہ رکھی ہوئی تھی، وہ فلاں آدمی نے چرا لی ہے، فلاں آدمی نے اٹھا لی ہے. اس کا گھر بھی بتایا انہوں نے خواب میں کہ لشکر جہاں ختم ہو رہا ہے، لشکر کے آخری کنارے پر اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک لمبا تڑنگا گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور اس نے وہ میری زرہ اٹھا کر جہاں رکھی اس کے اوپر ہانڈی ڈال دی ہے، زرہ کے اوپر ہانڈی جس میں کھانا پکاتے ہیں، اور اس ہانڈی کے اوپر اس نے اونٹ کا کجاوا رکھ دیا ہے. حضرت خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ میری زرہ لے کر میرے وارثوں تک پہنچائے. اور خواب میں ہی بول رہے ہیں اس کو کہ دیکھو یہ خواب سمجھ کے چھوڑ مت دینا، خواب سمجھ کے ایزی مت لے لینا کہ خواب ہے. چلو خالد بن ولید کو جا کر پورا واقعہ سنانا. پھر جب مدینہ واپس جاؤ گے تو حضرت ابو بکر کو بھی میرا سلام بولنا،
اور حضرت ابو بکر کو بولنا میرے اوپر اتنا اتنا قرضہ ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرا قرضہ ادا کرو. تو انہوں نے حضرت صبح ہوئی حضرت خالد بن ولید کو سنائے خواب. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں جا کر دیکھے تو وہاں زیرہ موجود تھی ان کی، وہ زیرہ اٹھائے. پھر واپس آئے تو مدینے میں حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر کو پورا ان کا خواب سنایا. حضرت ابو بکر نے اس خواب کو نافذ کرے، ان کا پورا قرضہ ادا کیے. سبحان اللہ. دیکھو پہلے صحابی ہے، شہید ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور قرضہ بھی ادا ہو گیا. تو یہ خیر بات چل رہی ہے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ بھی گھبرانے لگے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو خیر اس میں آداب سکھلائے گئے. یہ آداب علماء اور مفسرین کہتے ہیں سبھی بڑوں کے آداب، اسلام میں سبھی بڑوں کا ادب کرنا ضروری ہے. ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت زیادہ ہے، ان کا ادب نہیں کریں گے، ان کی آواز سے اونچی آواز کریں گے تو یہ تو ڈائریکٹ کفر تک پہنچانے والی بات ہے، یہ تو ڈائریکٹ اعمال کو بیکار کرنے والی بات ہے. لیکن دوسرے بھی جو بڑے ہیں، اسلام میں مرتبوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اسلام میں مرتبوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. جیسے ماں باپ ہیں ان کا ادب ہے، ماں باپ بڑے ہیں ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا، ان کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح استاد کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا، جو بڑے بوڑھے ہیں ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا، جو علماء ہیں ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا. وہ تو صاف حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سمجھو وہ آیت وہ حدیث اسی آیت کی تشریح ہے کہ سارے بڑوں کا ادب اسلام میں ہے. لیکن ٹھیک ہے اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کا جتنا گناہ ہے کہ جس سے سارے ہی اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اتنا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ہے گناہ. لیکن گناہ ہے کسی بھی بڑے کی بے ادبی، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا کوئی گھر میں یا باہر کوئی بوڑھا ہو یا استاذ ہو، کوئی بھی بڑے کی بے عزتی کریں گے، بے ادبی کریں گے، اس کا گناہ ہے. تو ہر بڑے کا ادب کرنا چاہیے. ہاں سب سے زیادہ ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیے. زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا، انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، مدینہ منورہ کا ادب ہے. اس لیے ابھی وہاں جا کر بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی زیادہ زور سے چلانا، پکارنا، آوازیں لگانا یہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مشہور صحیح حدیث میں واقعہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کوئی دو لوگ مسجد نبوی میں زور سے باتیں کر رہے تھے، زور سے باتیں اونچی آواز سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، بلایا ان کو، پوچھا کہاں کے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا ہم یہاں کے نہیں ہیں، مدینے کے نہیں، ہم طائف کے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں بہت مارتا میں. تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں اور تم زور سے باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام ادب کرتے تھے. انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مدینے کا مسجد نبوی کا ادب ہے، انتقال کے بعد بھی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت سالوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دروازہ بنانے کی ضرورت تھی. کیا بنانے کی ضرورت تھی؟ دروازہ، گھر کے لیے دروازہ بنانا تھا ان کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کاریگر کو بلائے، دروازے کا ماپ لینے لگائے. تو انہیں سوچ رہا تھا کہ دروازہ جیسا عام طور پر کیسے ہوتا، کاریگر گھر پہ آ کے دروازے بناتا نا. حضرت علی نے بولے یہاں نہیں بنانا ہے، یہاں سے مسجد نبوی سے دور چلے جاؤ، دور جا کر بنا کر لے کر آؤ، یہاں آ کے خالی فٹ کرنا ہے تاکہ یہاں آواز اونچی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب زندگی میں بھی تھا اور انتقال کے بعد بھی ہے. انتقال کے بعد بھی، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. قبر میں کیسے ہیں؟ زندہ ہیں. ہر جگہ زندہ نہیں ہے، قبر میں زندہ ہیں. اس لیے قبر میں، وہاں قبر کے پاس جا کر یا مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کریں گے یا شور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ حضور کی بے ادبی ہے.
تو اس لیے زندگی میں بھی ادب تھا، اور آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ مسجد نبوی کا اور آپ کے روضے کا، آپ کی مبارک قبر کا ادب ضروری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو باتیں نکلی ہوئی ہے، ان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے کہ ان کو ادب سے سنا جائے، عظمت کے ساتھ سنا جائے، اگر بیان کیا جائے تو اچھے سے بیان کیا جائے، وضو کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس لیے کتنے محدثین کے بارے میں ہے کہ وہ کبھی بھی حدیث بغیر وضو کے بیان نہیں کرتے تھے۔ ایک بھی حدیث بیان کرنا ہو، کوئی آتا تھا کہ ہمیں حدیث سنائیے، تو پہلے وضو کر کے آتے تھے، پھر حدیث بیان کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی ادب ہے۔ بلکہ کتنے لوگ ایسے بیچارے ایسے بھی گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ادب کرتے ہیں۔ غالباً محمود غزنوی یا کوئی اور ادھر کے علاقے کے بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو انہوں نے آواز دی، اپنے غلام کو انہوں نے پکارا، ہمیشہ اس کو محمد نام سے پکارتے تھے، ہمیشہ اس کو کون سے نام سے؟ محمد نام سے پکارتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمد نام نہیں لیا، دوسرا نام لے کر پکارا، عبد القادر یا ایسا کچھ نام تھا ان کا دوسرا، وہ نام لے کر پکارا۔ تو وہ بیچارہ غلام پریشان ہو گیا کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج آقا نے مجھے، بادشاہ سلامت نے مجھے محمد نام سے نہیں پکارا، کوئی اور نام سے پکارا۔ تو وہ بیچارہ گھر جا کر بیٹھ گیا ڈر کے مارے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب میں بار بار سامنے جاؤں گا تو بادشاہوں کا تو کیسا حال رہتا، غصے میں آئے تو گردن اڑانے کا حکم دے دیتے، بولے کہیں ایسا نہ ہو میری گردن اڑانے کا حکم دے دیں۔ جب کئی دن تک نہیں آئے تو بادشاہ نے بلایا، ارے کہاں ہے فلاں غلام، نظر نہیں آ رہا، بہت خاص ہے ہمارا وہ۔ تو جب وہ آیا اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے یہاں پر؟ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ ناراضگی میں آپ میرے قتل کا حکم نہ دیں۔ تو بولے آپ کو کیسے معلوم ہو میں آپ سے ناراض ہوں؟ تو بولے آپ نے فلاں دن مجھے نام سے نہیں پکارا، دوسرا نام لے کر پکارا۔ تو بولے اصل میں بات یہ ہے کہ اس دن مجھے وضو نہیں تھا، اس دن مجھے وضو نہیں تھا۔ میں جب بھی تمہیں پکارتا ہوں، محمد نام ہے تمہارا نبی کے نام پر، تو میں جب بھی ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں، تو اس لیے میں اس نام کو وضو کے ساتھ ادا کرنا، اس کی عزت سمجھتا ہوں، ادب سمجھتا ہوں۔ لیکن اس دن مجھے وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں محمد نام سے نہیں پکارا، دوسرے نام سے پکارا۔ تو لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ادب ہے، اور ظاہر سے جو جتنا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں۔ ادب کوئی معمولی چیز نہیں، ادب سے انسان نوازا جاتا ہے، معمولی ادب پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات اور بڑے بڑے مقامات دے دیتے ہیں بعض مرتبہ۔ تو خیر اس آیت میں ادب سکھایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کا ادب ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے فرمان کا ادب، قرآن کا ادب، کعبۃ اللہ کا ادب، اسلام میں پورے آداب ہیں۔ کعبے کی طرف پیر نہیں کرنا ہے، استنجا کے وقت کعبے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنا ہے نا یہ حکم، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے۔ ہم لوگ خیال نہیں کرتے، ہم لوگ تو بس اٹھائے منہ اور تھوک دیے، پچکاری مار دیے۔ جو لوگ خاص طور سے پان وغیرہ کھاتے کبھی خیال نہیں کرتے، اور عام لوگ بھی ہم خیال نہیں کرتے، کعبے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، منع ہے۔ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، کہیں بھی ہو بازار میں سوچنا چاہیے کہ ادھر کعبہ ہے، میں ادھر نہ تھوکوں۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم کو ادب سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، امام تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ مسجد مدینہ منورہ میں کئی مسجدیں تھیں، ایک مسجد نہیں تھی، کئی مسجدیں تھیں، ہر قبیلے کی الگ الگ مسجد تھی۔ تو ایک قبیلے کی مسجد کے امام تھے وہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت سے ہٹا دیے۔ تو قبلے کا ادب ضروری ہے، کعبۃ اللہ کا ادب ضروری ہے، اس کی طرف منہ کر کے ہم پیر بھی نہیں کرنا ہے، نہ تھوکنا ہے اس کی طرف منہ کر کے۔ ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، ہر چیز کا ادب سکھایا گیا ہے۔ بڑوں کا اسی طرح بڑوں کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، اپنے بزرگوں کا ادب ہے۔ تو جتنا ادب کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو مت بلند کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے، ولا تجهروا له بالقول، اور نہ پکارو زور سے آواز دے کر، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو زور سے پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، تقوی کا، دلوں کے تقوی کا ان کے امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کو پڑھانے والے اللہ کے رسول، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، استاد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کتاب کو انہوں نے پڑھا ہے وہ کتاب اللہ، استاد ہیں ان کا رسول اللہ، کتاب ہے ان کی کتاب اللہ، نصاب ان کا کتاب اللہ، اور ان کا امتحان لینے والا خود اللہ۔ ان کا امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ، جس کا امتحان لے، اللہ تعالیٰ اولئک الذین امتحن اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور امتحان بھی اوپر کا نہیں، قلوبہم، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ دلوں کا امتحان وہ بھی اللہ کو دینا اور اس میں پاس ہو جانا کوئی آسان بات ہے؟ ایک تو اللہ کو امتحان دینا یہی سب سے بڑی مشکل بات ہے۔ دنیا کے کسی استاذ کو امتحان دینا، کسی بڑے شیخ الحدیث کو، کسی بڑے مفسر کو، کسی بڑے عالم کو آسان ہے، اللہ کو امتحان دینا یہ سب سے مشکل ہے۔ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو امتحان دینا۔ پھر دوسرے وہ بھی دل کا امتحان دینا، ظاہر کا نہیں، دل کا امتحان دینا، یہ دوسری مشکل ہے۔ ایک تو اللہ کو امتحان دے، دوسرے اوپر کا نہیں، اندر کا دے، دل کا، اور تیسرے کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ ہیں، یہ صرف صحابہ کی جماعت ہے کہ انہوں نے امتحان دیا اللہ کو۔ کس کو دیا بولو؟ اللہ کو، اور وہ بھی اوپر کا نہیں، قلوبہم، دلوں کا امتحان دیا۔ کہے کا امتحان دیا؟ دلوں کا امتحان دیا، اور پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ اب دیکھو ان کا رزلٹ بھی سنایا اللہ تعالیٰ نے، امتحان کیا ہوا وہ بھی بتایا اور رزلٹ بھی سنایا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور بڑا اجر ہے، یعنی وہ دلوں کے امتحان میں، ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، وہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، وہ بھی دلوں کا لیا، تو اس امتحان میں بھی صحابہ کرام کھرے اترے، اور اللہ نے ان کو مغفرت کا اور بڑے اجر کا پروانہ دے دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ صحابہ پر انگلی اٹھانا اور صحابہ کرام کو طعنہ دینا، صحابہ کرام کے گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، غلطیاں ان کے لوگوں کے سامنے لا کر ان کا مقام گھٹانے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی گھٹیا ہے، گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے کر ان کو پاس کر دیا ہے، ایسی جماعت ہے وہ، اس کو اللہ پاس کر چکا ہے، تو آپ امتحان لے کر آپ ناپاس کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے بڑے ہو گئے۔ تو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، یا اللہ نے ان کے دلوں کو خاص کر دیا تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔